बीमारी के बारे में चंद हदीस पेश करूंगी और मुसीबतों के बारे में एक मोमिन का जो रवैया है वो खुलकर सामने आ सके आपके कि मुख्तलिफ औकात में क्या करना चाहिए। अपनी बीमारी हो या किसी की बीमारी, उसकी खबर सुनते ही इंसान पर एक अजीब सी कैफियत तारी होती, एक बदमज़गी सी होती है, एक दुख, एक गम, एक खौफ, एक हम, एक परेशानी से लाहक हो जाती कि अब होगा क्या। मसलन मैं जिसको की प्रिपेयर कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मेरा बेटा मेरे पास आया, कहते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही और मैं इतनी पुरसुकून थी। मैंने उसे एक दो सजेशन दिए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और उसके बाद में बिल्कुल मुतमईन थी। दुनिया में जो भी कुछ होता रहे, आप खुद पुरसुकून रहना सीखें, और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम ही से हो सकता है। तो हर बीमारी और हर तकलीफ की कोई वजह होती है, उससे हमें अपनी गलतियों को जानने समझने का भी मौका मिलता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसके जरिए बहुत कुछ सिखाते हैं अगर हम इबरत की निगाह रखें और वाकई हम कुछ सबक सीखना चाहें। फिर ये कि हम मजीद कई चीजें सीखते भी हैं। जब बीमारी आती है तो फिर आप उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपकी मुलाकातें ऐसे ऐसे लोगों से होती हैं जो आमतौर पर मुमकिन नहीं। मुझे अपनी बीमारी के दौरान इंतहाई पढ़े लिखे और मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो जब भी मैं किसी नए डॉक्टर के पास, बहुत लर्नेड शख्स के पास जाती, तो मैं सोचती कि क्या इस बीमारी के बगैर मैं इससे मुलाकात कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इससे सीख सकती थी जो इसने मुझे वन ऑन वन बेस पर बहुत सी बातें सिखाई, नहीं सीख सकती थी। तो इसमें भी खैर है, तकलीफें तो आती जाती रहती, लेकिन हर चीज का इंसान अगर मुस्बत पहलू सामने रखे तो वही लम्हे इंसान के लिए खुशगवार भी बन जाते हैं। मसला आपके दांत में तकलीफ है और आप एक घंटे भर के लिए डेंटिस्ट के क्लिनिक में स्टक हो गए हैं, और उस वक्त जो मशीनें आपके इतने दिल के करीब चलती हैं और जो आप सब कुछ देखते हैं उससे दिल भी धड़कता है, खौफ भी आता है, और मौत कितनी शिद्दत के साथ और अपनी बेबसी कितनी अच्छी तरह इंसान को मालूम हो जाती। फिर अपनी गलतियां एक एक करके याद आती है कि क्या खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था, कैसे दांत साफ करने चाहिए थे, कहाँ हमसे कोताही हुई। और फिर ये कि मरने के बाद और आखिरत में और इंसान वहाँ ऐसा गौर व फिक्र करता है कि जो आप अपनी मसरूफ रोजमर्रा की जिंदगी में कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप वर्स्ट केसेस देखते हैं। घर में रह के तो आप ही बीमार बने हुए, लेकिन बाहर जाते हैं आप देखते हैं कि हमसे ज्यादा किस किस तकलीफ और मुसीबत में लोग, तो अपनी तकलीफ कम लगती है और शुक्र अदा होता है। यानी फिर इंसान तकलीफ पर शुक्र अदा करना सीखता है। इसी तरह लामतनाही फवायद है, अगर आप उन फवायद पे गौर करना चाहें और आप उनको जानना चाहें, इन सब पर गौर का फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक अजीब इत्मीनान और एक शुक्र की कैफियत पैदा होगी और आप पुरसुकून हो जाएंगे। आपने देखा होगा एक शख्स फौत होता है तो दूसरा उसके फौत होने की खबर सुन के हार्ट अटैक में फौत हो जाता है। ऐसी खबरें भी आपने पढ़ी होंगी। तो छोटे छोटे गम और तकलीफें जो इंसान पे आती रहती हैं, ये इंसान को मजबूत भी करती हैं और बड़ी खबरें सुनने का एक हौसला भी पैदा करती हैं। और एक नबो नजीम बड़ी खबर तो है ही हम सबके सामने, वो तो मरे वो को भी उठा के खड़ा कर देगी। वो कौन सी? अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज के बारे में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और डिस्कशंस कर रहे हैं? उस बड़ी खबर के बारे में। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें इनकी आरा मुख्तलिफ है, इनके अपने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। रियलिटी को जुटला के ये नहीं कि ये इत्तेफाक कर गए, कल्ला सयालमून तुम्मा कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब ये जान लेंगे कि हकीकत क्या थी, फिर हरगिज नहीं, जरूर ये जान लेंगे, इन्हें चल जाएगा पता कि असल हकीकत क्या थी। तो हम सब भी जितना उस दिन को बुलाएं, जितना भी डिनाई करें, लेकिन बहुत जल्द हम में से हर एक को उसकी असल हकीकत पता चल जाएगी। छोटी छोटी बीमारियां दरअसल उस बड़ी बीमारी की तैयारी का एक हिस्सा भी हो सकती है। तो बहरहाल बीमारी इंसान के गुनाहों को भी दूर करती है, अल्लाह की रजा का भी सबब बनती है, क्योंकि मुनाफिक को नहीं पता होता बीमारी क्यों आई और क्यों चली गई, लेकिन मोमिन जो है उसके लिए बीमारी में बहुत सारे सबक होते हैं। और फिर अगर किसी की बीमारी की खबर आप सुनते हैं, किसी अजीज प्यारे की, तो फिर आपके दिल में अगर एक तड़प उठती कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, उसकी आदत का आपके दिल में जज्बा आता है, उस आदत पर कितना ज्यादा अजर है। इसके बारे में एक हदीस आपके सामने रखूंगी। अबू अशस कहते हैं कि वो दोपहर के वक्त मस्जिद दिमश्क की जानिब रवाना हुए। जामे दिमश्क बहुत मशहूर मस्जिद है, शाम सीरिया में दिमश्क के अंदर ही बहुत बड़ी यानी सेंट्रल मॉस्क, और ये उस वक्त से है। रास्ते में हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई, सहाबी हैं, तो वे दौरे सहाबा में वो मस्जिद आबाद हो चुकी थी। उनके साथ सुनाबही भी थे, नाम है। मैंने पूछा कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि यहाँ एक भाई बीमार है, उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। चुनाचे मैं भी उनके साथ चल पड़ा। अच्छा आप जा रहे हैं तो मैं भी सवाब को मानूं। जब वो दोनों उसके पास पहुंचे तो उससे पूछा कि क्या हाल है? उसने बताया कि मैंने अच्छे हाल में सुबह की है। काला अस्बहतु बिनिअमतिन, हैं बीमार लेकिन क्या कह रहे हैं? अस्बहतु बिनिअमतिन, अच्छे हाल में सुबह की है। हजरत शद्दाद ने फरमाया खुश हो जाओ, अबशिर, कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो चुका और गुनाह माफ हो चुके
کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے، یہ اہم پارٹ ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي، میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ آپ سٹک ہو جاتے ہیں نا، قید ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اٹھ نہیں سکتے، میں نے اپنے بندے کو قید کیا۔ وَابْتَلَيْتُهُ، اور میں نے اس کی آزمائش کی، اس کا امتحان لیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس پر بھی شکر ادا کیا۔ یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کے لیے اب تم اجر کیا لکھو؟ وَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا۔ آپ کے تہجد چھوٹ گئے، آپ کی تلاوت چھوٹ گئی، آپ کی خدمت خلق چھوٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے، آپ کے بعض اوقات ایسی غنودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد؟ میں اتنا محروم ہوں کہ سارے لوگ اتنی نیکیاں کریں، خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائے یا حج پہ ہو جائے، پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربانی کرتے ہیں جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شرط ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ اس وقت بھی پازیٹیو رہو، اس وقت بھی اچھا ہی سوچو، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دھل جائیں گے اور میرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے، اجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی، اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا، دگنا اجر آپ نے کما لیا، یہ دوہری کمائی کر لی بیمار ہو کر۔ جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں، ہم تو کھو گئے، سب کچھ چھٹ گیا ہم سے، تو اس وقت بھی پریشان نہ ہو اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، تو اجر ہی اجر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قیدت عبدی، بالکل آپ ایسا لگتا ہے نا قید ہو گئے، سب حرم جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے، سب کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے، سب روزہ رکھے ہوئے آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، لیکن اللہ کے اجر لکھا جا رہا ہے۔ جب آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سک لیوز ملتی اور وہ ود پے ہوتی، اسی طرح میٹرنٹی لیو بھی ود پے ہوتی، پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی، کچھ عرصے کے بعد وہ ود آؤٹ پے ہو جاتی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جاتی۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، بیماری پر آپ کو ود پے لیو ملتی ہے، نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجیے، تو آپ نے انصار کے پاس بھیج دیا، ان کے ہاں 6 دن رہا، 6 دن رات، اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا، بہت زیادہ بخار آیا ان کو، بخار ان کے گھروں میں گھس گیا، تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی، اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں انصار میں سے ہوں، میرے والد بھی انصار میں سے ہیں، جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے برداشت کر جاتا ہے۔ اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے یا کسی کو دعا کے لیے نہ کہے، کہہ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے یا بیماری میں مبتلا ہے وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں، اور فاجر نافرمان گناہگار اس کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا، بخار کیوں آیا اور کیوں گیا۔ وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے ہاں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے ام صائب تجھے کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو، جیسے ملیریا ہوتا ہے نا۔ اس نے عرض کیا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے؟ فرمایا ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ آپ کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس سبب سے آپ کو 2 اجر ملے گا؟ فرمایا یہی بات ہے، جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے
اللہ ताला उसके जरिए उसके गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह दरख्तों से पत्ते खज़ां के मौसम में। बुखार मांगना नहीं है, लेकिन आ जाए तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, बुरा भला नहीं कहना। और आपको पता है कि इसमें कई बीमारियों से शिफा भी है। जब बुखार होता है ना तो दरअसल हमारे अंदर के गंदे मादे जो होते हैं वो जल रहे होते हैं, वो एक क्लेंजिंग का अमल होता है। और आमतौर पर रिया का एक शदीद किस्म की डोज देकर उसको ठंडा कर दिया जाता है। जो गाल ब्लैडर में वो स्टोन बनते हैं, एक हकीम साहब ने मुझे बताया था कि वो जब बुखार के जरिए कुछ मादे इकट्ठे हो रहे होते हैं कुछ ऑर्गन्स में, जब एकदम आप ठंडा करते हैं तो वही मादे स्टोन बन जाते हैं और फिर वो मजीद बीमारियों का सबब बनते हैं। एक और हदीस है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें जो बीमारियां लगती हैं ये बताइए कि उन पर हमारे लिए क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बीमारियां गुनाहों का कफारा बन जाती हैं। हम सब गुनाह करते हैं, जाने अनजाने। बात चीजों का तो हमें पता ही नहीं कि हम गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि इल्म ही नहीं होता कि ये गलत है। कुछ अरसे बाद पता चलता है तो तौबा इस्तग़फ़ार शुरू करते हैं। एक ऐसी जहालत है, पता ही नहीं था कि ये न करने वाला काम। बहरहाल हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया अगरचे बीमारी छोटी ही हो, छोटी सी बीमारी है कोई, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगरचे एक कांटा ही चुभ जाए या इससे भी कम। ये सुनकर हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुतल्लिक ये दुआ की कि मौत तक उनसे कभी भी बुखार जुदा न हो। क्या दुआ की कि मुझे हर रोज बुखार हो। और ये कौन है दुआ करने वाले? उबई इब्न काब, आलिम सहाबी हैं, कातिब वही हैं, लेकिन वो ऐसा बुखार हो कि हज और उम्रा, जिहाद फी सबीलिल्लाह और फर्ज नमाज बा जमात में रुकावट न बने, मेरे ये काम न छूटे, वैसे बेशक बुखार चढ़ा रहे। चुनाचे उसके बाद उन्हें जो शख्स भी हाथ लगाता उनका जिस्म तपता हुआ ही महसूस होता, हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया। वो लोग अपने कौल के पक्के थे। हम लोग एक वक्त में एक बात करते हैं या अल्लाह ऐसा हो जाए, और जब वो हो जाता है तो फिर हम सख्त घबरा उठते, फिर कहते या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ और ऐसा ना हो। तो इसलिए जो भी दुआ मांगी सोच समझ के मांगी, उस चीज को जिसे आप निभा सकें। लेकिन आफियत की दुआ बहरहाल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, अपने लिए आफियत ही मांगे, मगर आफियत मांगने के बावजूद भी कुछ न कुछ तकलीफ आ ही जाती है। असल सबक जो सीखने का है वो ये कि जब तकलीफ आ जाए तो उस वक्त आपका रवैया क्या होना चाहिए। बीमारी में मोमिन का रवैया, असल चीज जो काउंट करती है वो क्या है कि हम किसी बात या किसी मौके पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और ये अहसन अमल सिर्फ नमाज में कुछ नहीं देखा जा रहा, वो तो अपनी जगह है। ये अहसन अमल हर अमल में अहसन, हर अमल में अच्छा रवैया। आप देखिए कि अगर इस बात पर इंसान पूरा उतर जाए तो जन्नत भी है उसके लिए, लेकिन दुनिया में भी कितना सुकून हो जाए। हमें अमूमन तकलीफ किस चीज से होती है, लोगों के किन रवैयों से होती है तकलीफ। जब छोटी छोटी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं, कोई बात मर्जी के खिलाफ हो गई तो इतना नेगेटिव वे में रिएक्ट किया, मूड ऑफ कर लिया, कई कई दिन तक बोलना छोड़ दिया, सीधे मुंह बात न की। इसी से तो दिल तंग होता है ना, कहीं भी इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो मोमिन का दिल गमगीन होता है लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता होता है। मर्जी के खिलाफ भी बात हो जाए तो कोशिश करके मुस्कुराए, वरना क्या है कि शिकवा है किससे? अल्लाह ताला से कि क्यों हमें आजमाइश में डाला, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्ज़त से आती। उस वक्त एक ऐसे किरदार का मुजाहरा करें जो वाकई अल्लाह का पसंदीदा किरदार हो, और उस वक्त भी डायरेक्ट आपका कनेक्शन अपने रब के साथ हो कि मेरे अल्लाह तो जानता है ना कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो या जज्बाती हो या कुछ भी हो। बंदे को सुनाने का फायदा नहीं, वो समझ नहीं पाते कि मसला क्या है। आप एडवाइस ले सकते हैं किसी से, लेकिन आप लेके देखें मायूसी होगी, कुछ बहुत फायदा नहीं होगा। तो बेहतर क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करें। मसलन रूटीन में जैसे अब कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं उसके साथ एक ताल्लुक है, आपने देखा होगा हर रोज जवाब आता है कि नहीं, जैसे जैसे हालात गुजरे होते हैं वैसे वैसी आयात आ रही होती हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, मसाइल से निपटने की है, हुदल लिल मुत्तकीन है, हिदायत है, गाइडेंस है आपके लिए। आपको रोज के मसलों का हल पेश हो रहा है। कोई तुक ही नहीं बनती कि इंसान पर कुरान को छोड़ के बैठ जाए। रूटीन में आप उसको पकड़े रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे क्या छोड़ा था, जिसको पकड़ के रखना है। हम सब के लिए यही किताब है, इसका साथ न छूटे, शिफा ही शिफा है, मिसाल का हल ही हल है। तो ऐसा इत्तेदाल आपकी जिंदगी में आएगा, ऐसी खूबसूरती आएगी, ऐसा हुस्न आएगा कि दुनिया भी पुरसुकून हो जाए। क्योंकि गम और परेशानी का ताल्लुक आपकी अपनी जात से होता है, वो आपके अपने अंदर का मसला होता है, बाहर का काम अंदर का ज्यादा। और दीन हमारा उसी अंदर के मसले, उसी बल को निकालने की
کوشش کرتا ہے اور یہیں سے نکلتا ہے, کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے, ہماری نفسیات کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا, میری شکایت نہیں لگاتا, جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں, بیماری سے شفا دے دیتا ہوں, اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں, اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں, اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہارٹ پہ آ جاتی, رک جاتی ہیں, ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی, کام چھوٹ جاتے ہیں, یوں لگتا ہے اب تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں, اب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. لہٰذا نہ تو دوا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں, بس پھر ہر وقت ایک بسورا ہوا چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو گزار کرتے ہیں. اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ تو یہ تو کبھی سوچے نہ کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے. بیڈ پہ بھی پڑ گئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ اگر دماغ کام کر رہا ہے نا, زبان کام کر رہی ہے, کان کام کر رہے ہیں, آنکھ کام کر رہی ہے, صرف اتنا حصہ کام کر رہا ہے, تب کے لیے بھی سوچ لے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو بس زبان سے اللہ کا ذکر, نگاہوں سے غور و فکر, اور کانوں سے اچھی باتیں سننا, قرآن سنیں, اچھے لیکچر سنیں, کچھ بھی کریں. ہم سب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھ دیں, اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, کیونکہ خدا نہ خواستہ زبان بند ہو جائے تو انسان کہہ بھی نہیں سکتا. ہاپکنس ویل چیئر پہ آنکھوں کے اشاروں سے میں نے سنا کہ وہ کیسی کیسی تھیریز اس نے ایجاد کی. السلام علیکم. تھوڑے عرصے پہلے میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ وہ جو احمد دیدات جو اسکالر تھے بہت بڑے, جن سے موٹیویٹ ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ماشاءاللہ بڑے اسکالر پیدا ہوئے, تو ان کا آخری وقت جب تھا تو وہ پیرالسس کے اٹیک میں تھے, اور ان کے صرف یہ جو فیس کا حصے ہیں, آنکھیں, یہ صرف موو ہو سکتی نہیں, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا. اور کتنے دن وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ اس طرح رہے, اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جو اسسٹنٹس تھے ان کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی ان کی آنکھوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ طاری ہے, اور وہ یعنی پورے سوچ اور فہم کے ساتھ ان کو وہ انسٹرکشنز دے. تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نا, بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس, حالات کچھ بھی ہوں. دیکھیے اگر انسان نیت کر لیتا تو اللہ پورا کرا دیتا ہے نا. کچھ سچویشنز کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی ہیں, آپ کی تقدیر کا حصہ ہے, تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا, واویلا نہیں کرنا, دوسروں کو بیزار نہیں کرنا, اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لینا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی, دوسرے یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے, بھاگیں گے نہیں آپ سے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ تنگ کر مارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پازیٹیو کام میں اپنی انرجی لگائیں, کیونکہ رونے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے نا, اور چیخنے کے لیے بھی, اور غصے کے لیے بھی, اور سب اوٹ پٹانگ حرکتوں کے لیے انرجی چاہیے. تو جب آپ کی ساری انرجی وہاں لگ جاتی ہے تو پھر جب اچھا کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر آپ تھک کے سو جاتے ہیں. اپنی ساری انرجی کو چینلائز کرنا ہے, پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا, پیرالائز ہو گیا کسی بھی طرح, یا پڑ گیا ہے بیڈ پہ, تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی. پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی, ارض الوبا تھی. جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے, ایک ایک کو بخار, اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جوفہ کی طرف لے جا, یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے, یہاں نہ ہو. تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وعک ابو بکر وبلال فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى يرفع اقيرته يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وأتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا بخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر، یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے۔ یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ اب میں نہیں بچتا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا؟ یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے، ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے ہی پڑھتے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے، تو رو کر بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں، کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات، سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل اذخر نبات۔ اذخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے، اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم ہے۔ اور پیو پانی مجنہ کا جو ہے آب حیات، یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مر الزہران کے قریب ایک مقام ہے، اسے سوق حجر بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ پانی تھا، یعنی وہاں کا پانی تھا۔ ہوتا ہے نا کچھ چشمے مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی میں۔ کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور طفیل، یہ مکہ سے 30 میل کے فاصلے پہ دو پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر، وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے کسی پہاڑ کا نام لیجیے، جبل ابو قبیس اور جبل کعبہ، جبل احد، جبل عین، جبل نور جس میں غار حرا ہے۔ تو بہرحال یہ 30 میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں، مکہ تو مکہ ہے۔ اچھا یہ جو جبل احد ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا اس کی ذوالحلیفہ کے پاس، اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے تو اس کے قریب ہے۔ اب جہنم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے، دیکھ کے ایک وحشت ہوتی ہے۔ کالے رنگ کا پہاڑ ہے جبل احد، لال رنگ کا ہے جیسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کا، اور اس کے اپوزٹ۔ تو اس کو میں دیکھتی اور آنکھیں بند کر دی، دیکھتی اور آنکھیں بند کرتی اور میں کہتی کہ اللہ تو محفوظ رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا، کیونکہ تپتی دھوپ کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ، اور پہاڑ کی بھی یوں چوٹی نہیں ہے، اوپر سے ایسے اسٹریٹ سا ہے، عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے۔ تو یہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے، جہنم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، یا یہ دریا جو ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے، تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی، دیکھنے سے ایک اور بات بنتی۔ تو بہرحال حضرت بلال جو تھے وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف ان مردودوں پر لعنت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا۔ مدینہ کیا تھا؟ وبا کا ملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے۔ یا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے دے، پیمانے ہیں، اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے۔ یہ جملہ غور کیجئے، مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جوہفہ میں لے جائے۔ جوہفہ بھی میقات پر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی۔ پھر فرمایا کہ مدینہ میں بطحان ایک نالا تھا، اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور یہاں آپ نے جو دعا کی نا وہ
بہت دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے. مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے, ایسے بولتے ہیں نا عام طور پہ, جیسے مکہ جاتے ہیں نا تو ایک دم فلو ہونے لگتا ہے یا کچھ, تو ہم کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے, بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کے پکڑ لینا ہے. اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں, جگہ تبدیل کریں. تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا بیماری چلی جاتی ہے. آپ نے بھی شاید اس کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہو, ایک جگہ پہ رہ کے آپ کو مثلا کسی کو کوئی خارش لگ جاتی ہے, کسی کو کوئی اور, کسی کو نیند نہیں آتی, کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں, تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولر ہوا میں ہی ہوتا ہے نا, پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو ہوا بھی اللہ کے حکم پہ معمور ہے, اس کو حکم ملتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ان دیکھے معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی. تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے. اب ایک وبا آ گئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے. سردیوں میں جب عموماً فلو اور کھانسی اور خشک کھانسی تو ہم کیا کہتے ہیں, سب کیا ہے, بارش نہیں ہوئی نا, تو یہ سب بیماریاں ہیں. تو بچپن میں سمجھ نہیں آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے. تو بڑے بزرگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے, بہت زیادہ چیز پھیل گئی ہے. تو بارش بھی پاک کرتی ہے موسم کو. کس کو صاف کرتی ہے زیادہ؟ ہوائی کو صاف کرتی ہے, جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں صاف کر سکتے. دوسری حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے. کون سی جگہ ہے شام؟ اس میں فلسطین, شام, اردن, یہ سب کچھ شامل تھا. ٹھیک ہے, شام صرف موجودہ شام نہیں. جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین, اردن, موجودہ شام, یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں. وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر؟ مدینہ. تو وہاں سے ٹریول کر کے شام جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے کے لیے, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. ٹھیک, یعنی سرکاری دورے پر. جب سرغ میں پہنچے, ایک شہر کا نام ہے, تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. وہ وہاں پر تعینات تھے. تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے, طاعون پھیل گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے کہا, اگلے مہاجرین کو بلا لو. تو میں نے انہیں بلایا. عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں طاعون شروع ہو گیا. اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے؟ سابقین, یعنی کہ جو درجے میں بلند ہے یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے, جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے. تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے. کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں, اب طاعون سے ڈر کے واپس چلے جائیں, یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا. کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے, ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے وبا کے ملک میں چلے جائیں, وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. یعنی سب سینئر صحابہ ہیں. عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ, میں نے تمہاری رائے سن لی. پھر انصار کو بلایا. حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا. کوئی کہنے لگا آگے بڑھو, کسی نے کہا لوٹ چلو. یعنی لوگوں کا اوپینین مختلف تھا. کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں واپس. اچھا, ایک بات ہے کہ صحابہ بہت سچے لوگ تھے. جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پہ, جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ بلاگ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو, یعنی ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی. میں نے انہیں بلایا. انہوں نے ایک زبان ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب ہے, واپس جائیں, اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا. صبح ایسے ہی ہوا. عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو عمر, واپس جا رہے ہو؟ عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سینئر صحابہ میں سے تھے, امین الامہ کہلاتے ہیں. تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا. جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں, مگر کدھر بھاگتے ہیں؟ اسی تقدیر کی طرف. ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ, اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز اور دوسرا سوکھا خشک, اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ, تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا, اور اگر خشک کنارے میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا. بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے. ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے. وہ ان مشوروں میں شریک نہیں تھے, کام کاج کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے, تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہو, میرے پاس ٹیکسٹ نص ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس کی عربی بتا دیتی ہوں. اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال
फहमिद अल्लाह उमर तुम मनसरफ। मतलब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो दलील क्या थी? आप फरमाते थे जब तुम सुनो किसी मुल्क में वबा फैली हुई है तो वहां ना जाओ, और अगर उस मुल्क में फैले जहां तुम हो तो वहां से भाग के मत जाओ। ये सुनकर उमर अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि उनकी राय हदीस के मुताबिक थी और वो मदीना को शर सदर के साथ वापस लौट गए। इससे क्या बातें पता चलती कि जहाँ वबा फैली हुई हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, और अगर वहाँ रहते हैं आप तो वहाँ से भाग कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। वो क्यों? वायरस दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे मौके पर एहतियाती तदाबीर करना दीन के ऐन मुताबिक है, खिलाफ नहीं है। ठीक है, अपने आप को हलाकत की जगह से बचाना, नुकसान से बचाना, अपनी जान का दिफा करना, अपने जिस्म बदन सेहत का दिफा करना, ये भी दीन का हिस्सा है। इसमें मुझे जो बहुत ज्यादा बात फैसिनेट की हज़रत उमर की शख्सियत के ऊपर है कि निकले हैं, मसला पेश आया है, खुद से नहीं फैसला कर लिया। क्या किया? सबसे इकट्ठा नहीं किया, एक से किया, दूसरे से किया, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्रुप को मशवरा देने वाला तो वो फिर सिर्फ बहस मुबासा शुरू हो जाता है। तो उन्होंने मुहाजिरीन से अलग किया और अंसार से अलग किया, फिर उनमें से भी जो सिलेक्टेड लोग थे उनसे फिर अलग किया, फिर उस सब के बाद जो सुन के उनकी राय बनी उस पर अमल किया, और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब हदीस सुनाई तो उस पर शुक्र अदा किया। एक और बात पता चलती है कि सहाबा जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद कोई इख्तिलाफ नहीं करते थे। अब वो जो कह रहे थे कि नहीं चलो चलो आगे ही चलो, उन्होंने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो फिर कोई नहीं मिलता कि उमर को किसी ने बुरा भला कहा हो या किसी और को। वरना तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी ने कोई ऐसा फैसला कर लिया तो सारी जिंदगी उसको ताने दिए जाते हैं कि तुमने क्या किया, तुम बुज़दिल, फला मौके पे भाग गए थे। बाज़ औक़ात सारे लोग कुछ कह रहे थे, एक शख्स की राय बड़ी साहिब होती, तो याद रखें कि बाज़ औक़ात किसी मामूली इंसान की राय जो है वो इतनी साहिब होती है कि बड़े बड़े अक्लमंद पीछे रह जाते हैं। इससे अल्लाह ताला ये भी दिखाता है कि तुम अक्ल कुल नहीं हो और सारा इल्म तुम्हारे ही पास नहीं है और सारी समझ के मालिक सिर्फ तुम नहीं हो, कोई और भी हो सकता है। इसलिए भी जरूरी है कि कोई मामूली दर्जे का शख्स हो या कोई बहुत आला, दोनों को तवज्जो दी जाए। मैंने एक रिवायत सुनी थी, मुझे नहीं मालूम उसका क्या दर्जा था क्या नहीं, बहुत बहुत छोटी थी जब से ये बात सुनी थी कि अगर आप किसी शख्स की कंघी इस्तेमाल करेंगे तो आप और उसके दरमियान इख्तिलाफ पड़ जाएगा। मुझे इस बात में एक हिकमत नजर आई, चाहे इसकी कोई शरई दलील या कोई तिब्बी दलील ना भी हो, लेकिन बात यह है कि कंघी पर्सनल यूज की चीज है। बाज़ लोगों तो घर में एक कंघा रखा होता है, ब्रश, सारा घराना उसी से कर रहा होता है। एक आया वो शीशे का खड़ा हो गया, दूसरा आया उसी ने लिए, फिर खूब लड़ते हैं आपस में। लड़ाई किस लिए होती है कि उसमें एक ये हकीकत जरूर हो सकती है कि एक मैला छोड़ गया, एक ने बाल उसमें छोड़ दिए, फिर वो घुमा दी, उठाई यहाँ से रखी कहाँ, तो वो फिर ये चीजें लड़ाई का सबब बन जाती है। उसमें कई और असबाब हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर कुछ घुस जाता है जो लड़ने के काबिल बना देता है बंदे को। फिर इसी तरह हजरत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन भर का कोई अमल ऐसा नहीं है जिस पर मुहर न लगाई जाती हो। मैंने वो तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, सेव हो रहा है डाटा सारा। चुनांचे जब मुसलमान बीमार होता है तो फरिश्ते बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार तूने फलां बंदे को रोक दिया है, हबस्तहु, उसे कैद कर दिया, अब वो कुछ कर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके तंदुरुस्त होने तक जैसे आमाल वो करता है उनकी मुहर लगाते जाओ, या ये कि वो फौत हो जाए। यानी रूटीन में जो वो करता था, बीमार हो गया तब भी वो मुहर लगाते जाओ उन एरियाज में। आपकी डेली डायरी जो है उस पर स्टैंप लगती जाती है। शर्त किस बात की कि आप एक रूटीन में रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि फरिश्तों को पता हो कि कौन से थे वो काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है या सफर में जाता है तो उसके वो तमाम अमल लिख दिए जाते हैं जो वो हालत क़याम और ज़माने तंदुरुस्ती में किया करता था। और सब्र का अजर कि क़यामत के दिन जब आजमाइश वालों को उनकी मुसीबतों का बदला दिया जाएगा तो अहले आफियत तमन्ना करेंगे, काश इनकी खालें दुनिया में कैंचियों से काट दी जाती, ताकि ऐसा अजर मिलता है जो सब्र करने वालों को मिला है। और फिर जो बीमारी पर सब्र कर जाए तो उसके लिए जन्नत है। जैसे वो एक खातून आपकी खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे, तो आप दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। तो फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं कर देता हूँ, वरना इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत है। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मगर ये कि मेरा पर्दा जो खुल गया था वो ना खुले। तो आपने उस हिस्से के लिए दुआ कर दी। फिर इसी तरह जन्नत में भी दर्जात की बुलंदी का सबब है बीमारी। मोहम्मद बिन खालिद अपने दादा से, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
صحبت کا شرف حاصل تھا، یعنی صحابی تھے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے عیادت کے لیے۔ راستے میں ان کی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ 3 کام: ملاقات، عیادت اور خوشخبری سنانے۔ اس نے پوچھا یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا اس وقت آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا، بس ملنے آ رہا تھا۔ راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو عیادت کی نیت بھی کر لی، اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ہر وقت جنت الفردوس مانگتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ کرنا تھا کر نہیں پائے۔ یعنی کئی لوگوں کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا ہے جو واقعی سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، لیکن ہم اس ہو نہیں پا رہا۔ کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی بیماری آ گئی ہے، کبھی کوئی اور وجہ بن گئی، عمل نہیں ہو پا رہا، کام کر نہیں پا رہے، کرنا چاہتے ہیں۔ اب عمل کے ساتھ تو اس درجے کو پا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یا قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں۔ اب یہ گیپ ہے، ابھی کچھ قدم باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے۔ اس آزمائش کی وجہ سے وہ پاس لفٹ میں بیٹھ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کی ہائی تھنکنگ ہو جاتی کہ میں اس درجے کو پہنچوں، اور اگر صحابہ کی زندگی آپ پڑھے تو اور بھی اس کو میموریز لگ جاتی کیونکہ وہ بہت مختلف طرح سوچتے تھے۔ وہ کبھی کبھی اپنی ڈریمز شیئر کرتے تھے، ڈریم سے مراد اپنے جو آئندہ کے خواب کے کیا کریں، کہاں پہنچیں، کیسی موت آئے، کہاں جائیں۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ سوچتے بھی کیسے تھے، ہم لوگ تو سوچنا بھی نہیں آتا کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی منزل پہ پہنچتے ہیں، اور اللہ پہنچا دیتا ہے کسی بھی طرح پہنچائے۔ تو جب ایک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ بتا دیتا ہے، اس سے نہیں تو ایک اور اس سے نہیں تو کسی اور، بس اللہ کی رضا پہ راضی